الرحمن الرحیم شرح ملا جامی کی ایک عبارت کی توضیح پیش خدمت ہے، جہاں صاحب کافیہ نے الکلمۃ لفظن کی بحث کی تو لفظن کا لغوی معنی بیان کرنے کے بعد علامہ جامی نے عرف نحات کی گفتگو کی۔ ارشاد فرمایا کہ ثم نقل فی عرف النحات ابتداء او بعد جعلہ بمعنى الملفوظ الی ما یتلفظ به الانسان۔ اس لفظ کو نحویوں کے عرف میں ابتداءً ہی یا پھر ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کر دیا گیا۔ لفظ کو نحویوں کے عرف میں ابتداءً ہی یا پھر ملفوظ کے معنی میں کرنے کے بعد ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کر دیا گیا، یعنی لفظ کا لغوی معنی ہے رمیون۔ نحوی لوگ ما یتلفظ به الانسان کو لفظ کہتے ہیں۔ نحویوں کا عرف یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ لفظ کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان۔ اب یہ رمیون سے ما یتلفظ به الانسان کی طرف کہتے ہیں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابتداءً ہی یعنی لفظ سے ہی ما یتلفظ به الانسان بنا دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ما یتلفظ به الانسان لفظ سے نہیں، لفظ سے ملفوظ اور پھر ملفوظ سے ما یتلفظ به الانسان ہوا ہے۔ تو اس کے محشی نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کی، سمجھایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ سے ڈائریکٹلی ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کیا گیا ہے تو لفظ ہے، اس کا معنی ہے رمی۔ رمی سبب بنتا ہے ما یتلفظ به الانسان کا، یہ سبب ہے۔ وہ کسی کو مارتے ہیں تو وہ بولتا ہے، تو جب یہ سبب ہے اور یہ مسبب ہے، اس سبب کا نام لفظ ہے تو جو سبب کا نام ہے وہی نام مسبب کو دے دیا، تسمیۃ المسبب لاسم السبب۔ ٹھیک ہو گئی؟ یعنی جو سبب کا نام تھا، رمیون کا نام تھا لفظ۔ لفظ کا معنی ہے نا رمیون، تو رمیون کا جو نام تھا وہ لفظ تھا، تو وہی لفظ یہاں سے اٹھایا اور اس کو دے دیا، کیونکہ رمی کا مسبب جو ہے ما یتلفظ به الانسان ہے کہ جب کسی کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، کچھ زخم ملتا ہے، لگتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ما یتلفظ به الانسان۔ تو تسمیۃ المسبب لاسم السبب، اس کو لفظ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کے سبب کو بھی لفظ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، جب ہم لفظ سے ما یتلفظ به الانسان کی طرف ڈائریکٹ نہیں آئے، لفظ سے بنایا ہے ملفوظ، ملفوظ سے کیا ہے ما یتلفظ به الانسان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے، تو یہاں کہتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جو ملفوظ ہے مرمی، یعنی لفظ کا معنی رمی ہے تو رمی کا مفعول بنے گا مرمی، جس کو پھینکا گیا، جس کو پھینکا گیا۔ رمی کا معنی تھا پھینکنا، تو مفعول بنے گا جس کو پھینکا گیا۔ یہ جس کو پھینکا گیا یہ خاص ہے، یہ عام ہے۔ کوئی بھی چیز ہوگی، گٹھلی ہوگی، آپ کی جو کتابوں کی مثالیں ہیں، گٹھلی ہے وہ بھی مرمی ہے، آپ نے ڈسٹر اٹھا کے پھینکا وہ بھی مرمی ہے، زبان سے کچھ بولا وہ بھی مرمی ہے، تو یہ عام ہے۔ اس کے بہت سارے الفاظ ہیں مرمیون۔ یہ جو ہے ما یتلفظ به الانسان، یہ بھی مرمی ہے، لیکن یہ مرمی اس سے خاص ہے، اس کی ایک قسم ہے، یعنی ہر ما یتلفظ به الانسان پر یہ ملفوظ تو صادق آتا ہے، لیکن ما یتلفظ به الانسان ہر ملفوظ بمعنی مرمی پر صادق نہیں آتا۔ یعنی یہاں پر اگر گٹھلی کو ہم لیں گے
یہ مرمی جو ہے اس پر یہ صادق نہیں آتا، تو یہ عام ہے، یہ خاص. تو تسمیت الخاص لاسم العام، چونکہ اس عام مرمی کو ملفوظ کہا جاتا ہے، ملفوظ لفظ، تو اس خاص مرمی کو بھی لفظ کہا جائے گا. تسمیت الخاص لاسم العام.